جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میری آواز آ رہی ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الامین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ آج ہم نے جتنا پچھلے درس میں پڑھا تھا اسی کو آج تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں گے، اور آج میرا ارادہ ہے کچھ وقت ہم پچھلا ریوائز کریں گے اور کچھ وقت نئے ٹاپک پر بھی فوکس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالی آج پچھلے والے درس سے آگے بڑھتے ہوئے ہم نے پچھلے درس میں یہ پڑھا تھا کہ عربی زبان میں جو کلمہ ہے وہ کتنے قسم کا ہے، اور ہم نے پڑھا تھا کہ یا تو یہ اسم ہوتا ہے، یا تو فعل ہوتا ہے، یا پھر حرف ہوتا ہے۔ آج ہم اسی کو دہرائیں گے کہ اسم، فعل اور حرف کیا ہوتا ہے، بس مختصر طور پر، سرسری طور پر، اور تھوڑا سا ریویژن بھی کروانے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ لوگوں میں سے کوئی بھی، مطلب چونکہ بہت آسان ٹاپک ہے، اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ لوگ تھوڑا پارٹیسپیٹ کریں، اور آپ لوگوں میں سے کون ہے جو مجھے اسم کی تعریف بتا سکتا ہے، یعنی ایک دم ٹیکنیکل مجھے نہیں چاہیے، صرف اتنا چاہیے کہ اسم کہتے کس کو ہیں۔ بالکل ہو بہو مجھے ڈیفینیشن نہیں چاہیے، اگر کوئی بھی آپ لوگوں میں سے مجھے یہ بتا سکے کہ اسم کہتے کس کو ہیں۔ جی شہناز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں وعلیکم وہ السلام۔ حرف ہے جو اپنا معنی خود بتاتا ہے اور کسی پر محتاج نہیں ہوتا ہے۔ یعنی آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اسم وہ لفظ ہے عربی زبان میں جو اپنا معنی خود دیتا ہے، خود اور بتاتا اپنا ہے، معنی واضح کرنے کے لیے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ محتاج نہیں ہوتا۔ جی، اچھا، تو پھر فعل میں اور اسم میں کیا فرق ہے؟ فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے، معنی خود اس کا معنی خود بھی دیتا ہے، اور وہ اس میں زمانہ پایا جاتا ہے، یعنی مستقبل بولتے ہیں فیوچر اور پریزنٹ ٹینس، پاسٹ ٹینس، تین بھی اس میں آ جاتے ہیں، لیکن اس میں کچھ بھی نہیں آتے، بس ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور کوئی جو ٹرائی کرنا چاہتا ہے، چاہتی ہیں؟ جی رمیزہ۔ اسم اپنا خود معنی خود واضح کرتا ہے اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ ایک بار اور ریپیٹ آپ کر سکتی ہیں، آپ کی آواز بہت کلیئر نہیں آئی تھی۔ سر ابھی آواز آ رہی ہے؟ ہاں ابھی بیٹر ہے جی۔ اسم اپنا معنی خود واضح کرتا ہے اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ ٹھیک ہے، تو رمیزہ نے جو میننگ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اسم ایک ایسا لفظ ہے عربی زبان میں جو اپنا معنی وہ خود واضح کرتا ہے، اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ زمانے سے مراد اس لفظ کو سننے سے ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ اس میں کوئی پاسٹ کی بات ہو رہی ہے، یا پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے، یا فیوچر کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی اسم میں زمانے کا کوئی دخل نہیں ہے، اور یہ ہم نے پہلے بھی کئی بار پڑھا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کا نام ہے محمد، تو محمد یہ نام سن کر آپ کو یہ تو پتا چلے گا کہ یہ کسی شخص کا نام ہے، لیکن یہ نہیں پتا، اس سے پتا چلتا کہ یہ کوئی زمانے میں ہوا ہے، یعنی یہ محمد پاسٹ میں ہے، یا پریزنٹ میں ہے، یا فیوچر میں ہے، یہ آپ کو انفارمیشن نہیں ملے گی اسم سے۔ اسی طرح رجلن، یعنی کوئی ایک آدمی، ٹھیک ہے، کوئی ایک شخص، تو اس میں بھی یہ صرف ایک شخص کا نام ہے، اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے، اس وجہ سے اسے اسم سمجھتے ہیں ہم۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے اسم کا پڑھا تھا، اور ہم نے اس کی مثالیں بھی دیکھی تھی، اور ہم نے یہ بھی سمجھایا تھا کہ اسم کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسم میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ اسم کے اندر جب عربی زبان میں ہم کہتے ہیں اسم، تو اس میں انسان کے نام، ٹھیک ہے،
انسان کے جتنی بھی شکلیں ہیں، چاہے وہ نام ہو، پرسنالٹی ہو، کوئی شخص ہو، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اسم میں شامل ہوتی ہیں. اسی طرح حیوان جتنے بھی ہیں، ٹھیک ہے، جو اینیملز ہیں، ٹھیک ہے، وہ سارے کیا ہیں؟ اسم ہے. اسی طرح نباتات جتنے بھی ہیں، شجر ہیں، ٹھیک ہے، پودا ہے وغیرہ، یہ ساری چیزیں اسم میں شامل ہے. جتنے بھی جمادات ہیں، نان لیونگ آبجیکٹس ہیں، یہ بھی، یعنی مثال کے طور پر قلم آپ لے لیں، کتاب لے لیں، یہ بھی اسم میں شمار ہوں گے. جتنی بھی جگہیں ہیں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر مکہ ہے، مدینہ ہے، مصر ہے، مسجد ہے، ٹھیک ہے، بیت الخلاء ہے، یہ سارے کیا ہیں؟ اسم ہے. جتنی بھی جگہ ہیں. زمانہ، زمانہ زمانہ یعنی کوئی ایک وقت، مثال کے طور پر مغرب کا وقت، عصر کا وقت، فجر کا وقت، ٹھیک ہے، یہ سارے کیا ہیں؟ زمانے ہیں. اور یہ ان زمانوں کا ایک نام ہے، اس وجہ سے یہ بھی اسم ہے. جی اسما، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی کوشچن ہو تو پلیز آپ روک کر پوچھے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح جتنی بھی صفتیں ہیں، اگر آپ کو رنگ بتانا ہے کسی کا کہ گورا ہے یا کالا ہے، کوئی لمبا ہے یا چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، کوئی موٹا ہے یا پتلا ہے، کوئی چیز گاڑھا ہے یا پتلا ہے، اس طرح جتنی بھی آپ صفتیں بیان کرتی ہیں نا کسی چیز کی، وہ سارے اسم ہوتے ہیں. پھر آخر میں ہم نے ایک اور پڑھا تھا، یعنی وہ معنی، ٹھیک ہے، جو کسی زمانے کے بغیر ہو. یعنی یہ ہم نے ایک ایگزامپل کے طور پہ دیکھا تھا. مثال کے طور پر جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ لکھنا، مثال کے طور پر ہم نے لیا تھا نا لکھنا. اب یہ جو لکھنا ہے، یہ ایک عمل ہے. ٹھیک ہے، لکھنا کیا ہے؟ ایک عمل ہے. اور اس عمل سے ہمیں یہ تو پتا چلتا ہے کہ لکھنے کا عمل ہوا ہے، لیکن ہمیں اس سے زمانہ کا پتہ نہیں چلتا ہے. ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ کس زمانے میں ہوا ہے. لکھنا پاسٹ میں بھی ہو سکتا ہے، ماضی میں بھی ہو سکتا ہے، حال میں بھی ہو سکتا ہے، اور مستقبل میں بھی ہو سکتا ہے. اس وجہ سے یہ جو یہ سب یہ جتنے بھی اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا، لکھنا، پڑھنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، سونا، ٹھیک ہے، پہننا، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ کہلاتے ہیں مصدر. یہ کیا کہلاتے ہیں؟ مصدر. اور عربی زبان میں جتنے بھی مصدر ہیں، انہیں اسم شمار کیا جاتا ہے. کیوں شمار کیا جاتا ہے؟ کیونکہ اس سے ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ کس زمانے میں ہوا ہے. ہمیں یہ تو پتا چلتا ہے کہ ایک عمل ہوا ہے، لیکن کس زمانے میں ہوا ہے وہ نہیں پتا چلتا ہے. کسی کا ویڈیو آن ہو گیا تو وہ بند کر لیں. تو یہ آپ لوگوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ عربی زبان میں مصدر جو ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے. یعنی یہ مصدر کیا ہے؟ جس سے ایک معنی ہمیں ملتا ہے کسی عمل ہونے، کسی چیز کے ہونے کا، لیکن اس میں زمانے کی کوئی انفارمیشن ہمیں نہیں ملتی ہے. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں مصدر. اور عربی زبان میں مصدر جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے. اگر کوئی سوال ہے اس سے متعلق، جو ہمارے نئے اسٹوڈنٹس سے جنہوں نے ہمارے کلاس کو بعد میں جوائن کیا ہے، مثال کے طور پر اسما فاروق ہیں، انہوں نے بعد میں جوائن کیا ہے، اگر ان کا کوئی سوال ہو، یا ایگزسٹنگ جو پرانے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا بھی اگر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیجئے گا. یعنی میں بتا رہا تھا کہ مصدر ایک لفظ ہوتا ہے عربی زبان میں جو اسم مانا جاتا ہے. کیوں مانا جاتا ہے؟ کیونکہ اس سے کسی عمل کے ہونے کا پتہ چلتا ہے، لیکن زمانے کا انفارمیشن چونکہ اس میں نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے اسے مصدر سمجھا جاتا ہے. مثال کے طور پر کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، پہننا، اور بھی چیز کاٹنا، ٹھیک ہے، یعنی جتنے بھی وہ چیزیں جو ہونے پر دلالت کرتے ہیں لیکن زمانے کا پتہ نہیں دیتے، انہیں کیا کہتے ہیں؟ مصدر. انہیں کیا کہتے ہیں؟ مصدر. اور عربی زبان میں مصدر جو ہے یہ اسم شمار ہوتا ہے. اور میں نے اس کے متعلق کوئز میں بھی پوچھا تھا، جب میں نے کوئز لیا تھا تو کافی میں نے اس پہ کوشش کی تھی کہ بات سمجھ میں آ جائے. پھر بھی اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتی ہیں. اچھا، اب آ جاتے ہیں اگلے حصے پر. ہم نے اسم کو ایک طور سے سمجھ لیا. اب ہم آتے ہیں فعل. فعل کیا ہے؟ عربی زبان میں فعل کہتے ہیں جو انگلش زبان میں جسے ورب کہا جاتا ہے. عربی زبان میں فعل ایک ایسا لفظ ہے
जो किसी काम के होने पर दलालत करे और इसके साथ जमाने का भी बताए कि किस जमाने में वो अमल हुआ है। यानी एक ऐसा लफ्ज जो अपना माना खुद बयान कर सके, ठीक है, और इस माने से हमें क्या पता चलता हो, किसी अमल के होने का, और ये भी पता चले कि ये अमल माजी में हुआ है, पास में हुआ है, हाल यानी प्रेजेंट में हुआ है, या फिर मुस्तकबिल या फ्यूचर में हुआ है। तो फेल अरबी जुबान में एक ऐसे लफ्ज को कहते हैं जो अपना माना खुद बयान करे और किसी जमाने की तरफ भी उसका इशारा हो जिसमें वो अमल हुआ है। यहां तक मेरी बात समझ में आई है? यहां तक क्लियर है? खासकर जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं, असमा फारूक वगैरह। जी, ठीक है। क्योंकि ये सारी पुरानी बातें हैं, मैं सिर्फ दोहरा रहा हूँ, मैंने कई बार ये चीजें की थी। इंशाल्लाह जब अब हम धीरे धीरे फेल की तरफ भी आएंगे अपने फ्यूचर, जो हमारी पढ़ाई होगी, तो फिर हम फेल को और बेटर ना समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। बस अब इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में हम फेल में भी दाखिल हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो मैंने उस वक्त काफी एग्जाम्पल से समझाया था कि जो अरबी जुबान में फेल है ये तीन किस्म के होते हैं। एक तो वो फेल जो पास्ट की तरफ इशारा करे, एक वो फेल जो प्रेजेंट की तरफ इशारा करे, और एक वो फेल, सॉरी मैं फिर से कहता हूँ, अरबी जुबान में फेल जो है ये तीन किस्म के हैं। एक है माजी यानी पास्ट, एक है मुजारे, मुजारे कहते हैं वो फेल जो हाल या मुस्तकबिल की तरफ इशारा करता हो, ठीक है, वो फेल जो हाल या मुस्तकबिल की तरफ इशारा करता हो। माजी किसे कहते हैं? वो फेल जो माजी की तरफ इशारा करता हो यानी पास्ट की तरफ इशारा करता हो। अल मुजारे यानी वो फेल जो प्रेजेंट या फ्यूचर की तरफ इशारा करता हो। तो सवाल होता है कि अल अम्र क्या है? यानी अम्र कहते हैं हुक्म देने को, कमांड देने को, ठीक है, और ये जो है ये किस जमाने में इशारा करता है, ये भी हम इंशाल्लाह भी पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले आते हैं माजी में, ठीक है, फेल माजी। इसकी शक्ल आम तौर पर तीन हर्फ के साथ कतबा इस तरह होता है। कलिमा की मिसाल के तौर पर कतबा, कतबा यानी उसने लिखा, उसने लिखा, माना क्या है? उसने लिखा। तो इसमें दो चीजें हैं, कतबा उसने लिखा, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये कि कौन सा अमल हुआ है, लिखने का अमल हुआ है, और ये अमल कब हुआ है? अस्मा फारूक, ये अमल कब हुआ है? उसने लिखा, ये अमल कब हुआ है? ये माजी में। माजी में हुआ है, बारकल्लाहु फीक। तो कतबा ये माजी की तरफ इशारा कर रहा है, उसने लिखा ये माजी की तरफ इशारा कर रहा है, इसी वजह से इसे फेल माजी कहते हैं। यानी इसमें दो चीजें हमें पता चल रही है, एक तो ये खुद बता रहा है कि लिखने का अमल हुआ है, और इसमें ये पता चल रहा है कि ये माजी में हुआ है, ठीक है। तो ये इन दो चीजों की वजह से इसे फेल माजी कहते हैं। अगली जो मिसाल है यहाँ पर, ये है यकतुबु, यकतुबु, यकतुबु ये फेल मुजारे है। इसका जब हम तर्जुमा करेंगे यकतुबु, तो इसका तर्जुमा हम इस तरह भी कर सकते हैं, वो लिखता है, या इस तरह भी कर सकते हैं कि वो लिखेगा, क्योंकि फेल मुजारे में दोनों सूरतें मौजूद होती हैं। यानी प्रेजेंट की भी फ्यूचर प्रेजेंट की भी सूरत है, और फ्यूचर की भी सूरत है, दोनों शामिल होती हैं। इस वजह से यकतुबु में आप कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो सियाक और सिबाक है, इसको मद्देनजर रखते हुए आप इसका तर्जुमा यकतुबु यानी वो लिखता है, या वो लिखेगा, दोनों कर सकते हैं। ये कब यकतुबु लिखेगा होगा, कब ये लिखता है होगा, ये हम बाद में समझेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आप अपने जहन में ये रखिए कि फेल मुजारे में दोनों सूरतें शामिल होती हैं, और तर्जुमा करते वक्त कौन से टेंस को लेना है, कौन सा जमाना लेना है, हाल का लेना है या मुस्तकबिल का लेना है, ये हम कॉन्टेक्स्ट देखकर तय करते हैं, ठीक है। तो यहां पर दोनों माने शुमार किए जाएंगे। अब अल अम्र आ जाते हैं। अल अम्र, उक्तुब, अरबी जुबान में किसी को अगर हुक्म देना हो कि तुम लिखो, तो हम क्या कहते हैं? उक्तुब, उक्तुब इस तरह कहते हैं, लिखो, तुम लिखो, ठीक है।
تو یہاں پر ایک تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہاں پر ایک عمل ہونے والا ہے. کیا ہونے والا ہے؟ لکھنے کا عمل ہونے والا ہے. لیکن اسما فاروق، یہ عمل کس زمانے میں ہوگا؟ جب آپ کسی کو کہیں گی تم لکھو، تو یہ آپ نے کس زمانے میں اس کو کہا ہے یہ عمل کرنے کے لیے؟ یہ جو زمانہ آئے گا اس میں یعنی یہ یعنی یعنی مستقبل کی بات ہو رہی ہے نا؟ وہ- یعنی یہ عمل کب سر مستقبل انجام ہوگا؟ مستقبل میں ہوگا، کیونکہ آپ نے کسی کو حکم دیا ہے کہ لکھو. اب وہ جب لکھے گا تو وہ جی کب لکھے گا؟ مستقبل میں لکھے گا. اس وجہ سے جو جی فعل امر ہوتا ہے اس میں زمانہ کون سا ہوتا ہے؟ مستقبل کا ہوتا ہے. مستقبل- جی جی اسما فاروق، آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ نہیں سر، وہ بتا رہی تھی میں نے، آپ نے پوچھا تھا نا. جی جی، ابھی سمجھ میں آ گیا نا آپ کو؟ جی الحمدللہ بہت اچھے سے. ٹھیک ہے الحمدللہ. اور میں نے نا یہاں پر کچھ مثالیں بھی لکھ رکھی ہیں. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ. تو میں نے ایک ہی دیکھیں آپ، میں نے 3 مثالیں لی تھی. ٹھیک ہے، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ. اور اس میں نے يَعْلَمُ لیا تھا، یعنی فعل ماضی، مضارع اور فعل امر. میں نے قرآن مجید سے 3 مثالیں یعنی علم حاصل کرنے کے تعلق سے تھا. علم اللہ، اللہ نے جانا. علم اللہ، اللہ نے جانا. یعلم، وہ جانتا ہے. اعلم، تم جان لو. علم، اس نے جانا. یعلم، وہ جانتا ہے یا جان جائے گا. اور اعلم، تم جانتے، تم جانو، یعنی تم یہ سمجھ جاؤ یا جان لو. یعنی یہ کیا ہے؟ فعل ماضی. یہ کیا ہے؟ فعل مضارع. اور یہ کیا ہے؟ فعل امر. ٹھیک ہے، کسی کا کوئی بھی سوال ہو اس کے متعلق تو پلیز آپ بتائیے گا. اصل میں نے یہ سارا پچھلا ڈسکس کر رکھا ہے نا، اس لیے میں بہت زیادہ وقت نہیں گزارنا چاہتا اس پہ. جسٹ بریف ریکیپ کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالی. کسی کا کوئی سوال ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی آگے بڑھتے ہیں. اچھا، اب اگلے ٹاپک پر چلے جاتے ہیں. اور یہی آج ہم اتنا ہی کریں گے، الحرف. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم بہت زیادہ وقت پچھلے درس میں نہیں کر دیں گے. ہر دن تھوڑا تھوڑا پچھلا ریوائز کریں گے اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اگلا جو ہمیں جو کلمہ پڑھنا ہے وہ کیا ہے؟ حرف. حرف ہم نے 3 پڑھا تھا نا، کہ اسم ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے اور حرف ہوتا ہے. یعنی عربی زبان میں ان تینوں کے علاوہ جملہ کوئی بھی ورڈ ان تینوں کے علاوہ نہیں ہوتا ہے. یا تو وہ اسم ہوگا، یا تو وہ فعل ہوگا، یا پھر وہ حرف ہوگا. اب سوال ہوتا ہے کہ حرف کیا ہے؟ تو حرف جو ہے یہ ایک ایسا لفظ ہوتا ہے عربی زبان میں. ٹھیک ہے، عربی زبان میں یہ ایک لفظ ہے، یہ ایک ایسا لفظ ہے جو اپنا معنی خود بیان نہیں کر سکتا جب تک اسے کسی اور کے ساتھ ملا کر نہ لایا جائے. یعنی وہ کسی اور کے ساتھ، یعنی یا تو وہ اسم کے ساتھ مل کر آئے گا یا پھر کسی فعل کے ساتھ مل کر آئے گا، تب اس کا معنی جو ہے نا وہ ظاہر ہوتا ہے. یعنی ایسا لفظ عربی زبان میں جو اپنا معنی تب تک واضح یا مکمل نہ کر سکے جب تک اسے کسی اسم یا فعل کے ساتھ ملا نہ دیا جائے. ٹھیک ہے، اب اس کی مثال بھی ہے. یہاں پر شاید مثال وہ رہ گئی تھی، نہیں یہاں پہ میں نے دیا ہے. میں نے یہاں پر ایک مثال دی تھی سورۃ الاسراء سے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کہا کہ تمام تعریفیں، ٹھیک ہے، اس کی ہیں جس نے اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کرایا، یعنی لے گیا. ٹھیک ہے، رات کا سفر کرایا. تو یہاں پر جو اصل مقصود ہے میرا کہنے کا کہ یہاں پر من المسجد الحرامی الی المسجد الاقصی، یعنی مسجد حرام سے، ٹھیک ہے، یعنی مکہ المکرمہ سے مسجد الاقصی جو بیت المقدس میں ہے، ٹھیک ہے، وہاں لے گیا. تو یہاں پر یہ جو 2 لفظ ہے نا، من
اور الہ یہ کیا ہے؟ حرف ہیں. یہ کیا ہے؟ حرف ہیں. کیوں یہ حرف ہیں؟ اب یہ من یعنی من یعنی یہاں پر من کا معنی کیا ہوگا؟ سے، یعنی مسجد حرام سے. اور الہ کا معنی کیا ہوگا؟ تک. تو یہاں پر سے اور تک اگر آپ کو کوئی یوں ہی کہے نا سے اور تک، تو آپ کو یہ نہیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں سے اور تک. یعنی ان لفظ کا اپنا ایک معنی تو ہے. یعنی سے اور تک سے آپ کو کچھ اشارہ تو مل رہا ہے کہ کچھ آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ کہاں سے کہاں تک. لیکن یہ واضح نہیں ہوتا ہے جب تک آپ اس کے ساتھ کوئی اسم نہ لائیں. میں نے کیا کیا؟ مسجد حرام جو ہے نا، یہ اسم میں اس کے ساتھ لے کر آیا. اب بات سمجھ میں آئی کہ مسجد حرام سے، اچھا آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ مسجد حرام سے لے گیا. اب تک تو آپ پوچھیں گے کہاں تک، تو آپ کو ایک اور اسم لانا ہوگا، مسجد اقصی. تو بات تب واضح ہو رہی ہے جب اس کے ساتھ کوئی اسم ہم لے کر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو امید کرتا ہوں میری بات سمجھ میں آئی ہوگی. یہ ہم نے کئی بار ڈسکس کیا ہے. اگر اسما فاروق اور جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی بھی کوئی سوال ہو، میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اسما نہیں تھی ہمارے کلاسز میں اس وقت، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. باقی آپ لوگوں میں سے اکثر جو ہیں وہ تھی. امبر بھی میرے خیال سے بعد میں جوائن ہوئی ہیں. سوری میں نے ابھی دیکھا امبر بھی آئی ہیں بعد میں. کسی کا بھی اگر کوئی سوال ہے اس کے متعلق تو آپ پوچھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی کو کہتے ہیں حرف. اور ہم نے پڑھا تھا کہ عربی زبان میں حرف کئی سارے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے 25 تقریباً یہاں پر دیکھے تھے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی حرف ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے تقریباً 25 یہاں پر لسٹ ڈاؤن کیے تھے. من ہے، الہ ہے، ان ہے، علا ہے، اللہ ہے، لیکن ہے، انا ہے، انا ہے، بلا ہے، بل ہے، قد. کئی سارے حرف ہیں، کئی سارے حرف ہیں. اور میں نے تقریباً 25 یہاں پر آپ لوگوں کے ریفرنس کے لیے لکھے تھے. اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم آگے جا کر ان میں سے اکثر کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور ہم نے یہ کیا بھی تھا جب ہم نے حرف جر کو پڑھا تھا الحمدللہ. تو یہاں تک اگر سب کچھ کلیئر ہے اور کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ہم اپنے لیس بھی ہو سکتا ہے، نہیں لیس نہیں ہو سکتا، مور ہو سکتا ہے ضرور. سر جی میں لئیسا کہہ رہی ہوں، لئیسا اچھا لئیسا، نہیں سوری. ہاں لئیسا بھی ہو سکتا ہے. اور ہاں اور بھی بہت ساری ہیں. ٹھیک ہے، مطلب بہت ساری ہیں. ابھی ہم نے کئی سارے جو ہے نا اس کو دیکھا نہیں ہے. ابھی خلا ہے، غیرہ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہاں پر میں نے جی میں صرف تو مثال کے لیے پوچھ رہی تھی اس جی لیے. جی جی ایسا میں سمجھ گیا آپ کا سوال. ماشاءاللہ آپ نے صحیح کہا ہے کہ مثال کے طور پر لئیسا بھی ایڈ ہو سکتا ہے اس میں. اور بھی بہت سارے ہیں اس میں. ٹھیک ہے، اللہ ہے، لیتا ہے، لیتا بھی یہاں پر ہے موجود. سما ہے، سما ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو یہاں پر آ سکتی ہیں. لیکن ہم نے سب کو یہاں پر ذکر نہیں کیا تھا. اس کی لسٹ پوری جو ہے نا وہ اگر کسی کو جاننا ہو کہ عربی زبان میں حرف کتنے ہیں اور اس کے کیا کیا معانی ہیں، تو ایک کتاب ہے اگر آپ بعد میں انشاءاللہ پڑھنا چاہیں. اس کتاب کا نام ہے المغنی اللبیب. المغنی اللبیب. یہ بہت بڑے ایک نحوی عالم گزرے ہیں، ابن ہشام الانصاری رحمہ اللہ. انہوں نے ان سارے حروف اور ان کے معنی کو اپنی کتاب میں المغنی اللبیب میں جمع کیا ہے، اور ان کے معنی کو بھی واضح کیا ہے مثال کے دے کر، قرآن سے، حدیث سے، کلام عرب سے اس کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے الحمدللہ. تو یہ بھی ایک شاندار کتاب ہے اس موضوع سے متعلق. اگر کوئی چاہے تو دیکھ لیں. المغنی اللبیب نام ہے. ذرا لکھتے ہیں، لکھ لیتے ہیں. جی جی وہ کتاب کا نام ذرا لکھو گا. میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں. ہاں جی. المغنی اللبیب. ٹھیک ہے. تو آج پھر ہم انشاءاللہ اس موضوع سے متعلق آج اتنا ہی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم کیا کریں گے، ہم اپنے پچھلے درس میں ہم نے جو ووکیبلری سٹارٹ کی تھی اس کو تھوڑا سا کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر ہم ایک نئے موضوع کی طرف انشاءاللہ آگے بڑھیں گے.
ٹھیک ہے. تو ابھی وقت اس میں تو تقریباً 10 منٹ ہے، تو انشاءاللہ ہم اپنے ووکیبلری کی طرف رجوع کرتے ہیں. 1 منٹ، 1 منٹ، ہاں میں ذرا وہ نکال لوں. ابھی دکھ رہا ہے نا میرے اسکرین پر؟ اچھا. تو ہم نے اوکے، تو ہم نے تقریباً 10 جو ہے نا وہ ریلیشنز پڑھے تھے. آج ہم اسی سلسلہ کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے جو ہمیں پڑھنا ہے وہ ہے، آ، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ الخالو کس کو کہتے ہیں اور الخالتو کس کو کہتے ہیں. آپ لوگوں میں سے کسی کو یاد ہے الخالو اور الخالتو کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ جی، جی ماموں خالو، کو، ماموں، خالو اور ماموں کو ماموں. خالہ کو. اور الخالتو کون ہے؟ خالہ ہیں جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں. خالہ. ٹھیک ہے. اچھا، اب آ جاتے ہیں اگلے اس میں. اچھا، اب آ جاتے ہیں اگلے پر. اچھا، اگلا ہے اگر ماموں کا بیٹا ہو تو اسے کیا کہیں گے. ٹھیک ہے. اگر ماموں کا بیٹا ہو تو اسے کیا کہیں گے. اس کے لیے بڑا آسان ہے، اسے ہم کہیں گے ابن الخال. ٹھیک ہے. ابن الخالی یعنی ماموں کا بیٹا. اور اگر 1 منٹ. اچھا، میری اسکرین دکھ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں سر، اس میں نہیں. اچھا، اس لیے مجھے لگا کہ میں نا. اچھا، ابھی بتائیے گا دکھ رہا ہے کہ نہیں. ہاں جی، اب ٹھیک ہے، بارک آ اللہ گیا. فیک. اچھا، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اگر ماموں کا بیٹا ہو تو اسے ابن الخال کہتے ہیں. اسی طرح بیٹی ہو تو بنت الخال کہیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر خالہ کا بیٹا ہو تو اسے کیا کہیں گے. ابن الخالتی. ٹھیک ہے. اور اگر خالہ کی بیٹی ہو تو اسے کیا کہیں گے. بنت الخالتی. یعنی یہ تو آسان ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جسے مجھے واضح کرنے کی ضرورت ہو. اب اگلا آتے ہیں جو عورت ہوتی ہے نا، عورتیں، ان کے جو ان لاز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے جو سسرال والے جو ہوتے ہیں، انہیں عام طور پر عربی زبان میں اس لفظ سے ادا کیا جاتا ہے، الحمو.
الحمو. اچھا، جو عورتوں کے جتنے بھی سسرال والے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ اس کا دیور ہو، اس کے جو ہے نا سسر ہو، ٹھیک ہے، یہ سارے کیا کہلائیں گے؟ الحمو. الحمو یہ ایک عام لفظ ہے، ٹھیک ہے، ایک عام لفظ ہے جس سے آپ کہہ سکتی ہیں، یعنی عورت جو ہے، جو شادی شدہ ہے، وہ اپنے سسرال والوں کو الحمو کے نام سے پکار سکتی ہے. لیکن احادیث وغیرہ میں جب الحمو آتا ہے تو اس سے مراد خاص دیور ہوتا ہے، یعنی شوہر کا بھائی، ٹھیک ہے نا، آتا ہے نا الحمو موت، یعنی دیور جو ہے یہ تو موت ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس لحاظ سے کہ اس سے بھی پردہ کرنا چاہیے. الحمو. الحمو یعنی ویمن جو ہے، عورت ہے، ان کے جو ان لاز ہیں ان کو الحمو کہتے ہیں. اور اگر یہ مرد ہو اور اسے اپنے جو ہے نا وہ سسرال والوں کو ریفر کرنا ہو، انہیں بتانا ہو، تو وہ کیا کہے گا؟ الختن. الختن. ایک سے الختن، ٹھیک ہے، الختن یعنی جو مرد ہے وہ اپنی بیوی کے جو اس کے باپ ہیں، بھائی ہیں، وہ انہیں الختن سے پکار سکتا ہے. الختن، ٹھیک ہے. اچھا، اب اگر عام اگر رکھنا ہے، یعنی ایک کوئی اگر بتا رہا ہے کہ فلاں کے جو سسرال والے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کا بھی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر ایک لفظ میں بتانا ہو کہ سسرال والے، ٹھیک ہے، یا اس کے رشتے دار، یعنی مثال کے طور پر اگر مرد کی بات ہو رہی ہے وہ کہنا چاہتا ہے کہ اس کے سسرال والے، اگر عورت کی بات ہو رہی ہے تو وہ کہنا چاہتا ہے اس کے سسرال والے، اور وہ اس میں فرق نہیں کرنا چاہتا کہ الحمو ہے یا الختن ہے، تو ایک اور لفظ عربی زبان میں ہے، اسے کہتے ہیں السحر. سوری، السحر. 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 السحر، ٹھیک ہے، السحر. جی، تو اس کو کہتے ہیں السحر، یعنی جو اس کے ان لاز ہیں، یعنی ان جنرل اگر آپ کو ایک جنرل کر کے بات کہنی ہے کہ فلاں کے سسرال والے، تو آپ کیا کہہ سکتی ہیں؟ سحر. ٹھیک ہے، سحرن. اسی طرح آپ کو حدیث وغیرہ میں بھی یہ لفظ عام طور پہ ملے گا، ٹھیک ہے، سحر، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آتا ہے کہ سحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ آپ کے سسر تھے نا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے، اس وجہ سے ان کو سحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک اگر میری بات سمجھ میں آئی ہے تو انشاءاللہ ریکارڈنگ یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں اور آپ لوگ دوبارہ جوائن کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ.